السلام علیکم۔ بیٹا ہر کام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے کرنا چاہیے۔ ہم سارا دن جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو ہمارا کام کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کامیابی حاصل ہو جائے۔ ہر کام کا مقصد جو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، کیونکہ انسان کامیابی سے پیار کرتا ہے، کامیابی کو پسند کرتا ہے۔ کوئی بشر، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اپنے لیے ناکامی کو پسند کرے۔ ہم سارا دن مختلف سبجیکٹس پڑھتے ہیں اور ہمارا مقصد وہی ہوتا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ تو آج میں نے آپ کو ایک ایسا عمل بتانا ہے کہ جو کرنے سے نہ صرف آپ دنیا کے امتحانات میں کامیاب ہو جائیں گے، آپ یقین کریں آخرت کا امتحان جو ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ اور سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ صرف دنیا میں کامیاب ہونے کو کامیابی سمجھتے ہیں، ایسے ہی ہے؟ اصل کامیابی یہ نہیں ہے۔ اصل کامیابی اللہ کے قرآن میں اللہ نے کیسے بتائی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ اللہ نے فرمایا کہ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا، جنت نصیب ہو گئی، جنت میں وہ داخل ہو گیا، فقد فاز، تو وہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ ہم سارا دن کے اپنے میں اگر کام کاج دیکھوں جو ہم کر رہے ہیں اس میں یقیناً ہمارا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ تو درود پاک جو ہے ایک ایسا وظیفہ ہے، ایسا عمل ہے کہ جو کرنے سے یقیناً دین اور دنیا دونوں کی آپ کو کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا میرے سب سے قریب ہوگا۔ میں اور کسی عمل کے بارے میں نہیں کہتا، درود پاک کے بارے میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جب ہم اس کو کریں گے تو میں پورے وثوق سے، پورے اعتماد سے، الحمدللہ میرا پورا گمان ہے، 100% میرا اس پہ پورا جو ہے نا وہ یقین ہے کہ درود پاک کثرت سے پڑھنے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی حاصل کر لے گا اور اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ عمل دیکھیں اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو آپ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود اور سلام بھیجا کرو۔ یہ بہت ہی بڑا عمل ہے، بڑا ہی افضل عمل ہے اور انشاءاللہ جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اور جنت میں وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے ہوں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اور درود پاک جب بھی پڑھیں تو گنتی سے نہ پڑھیں، گننا نہیں ہے درود پاک پڑھتے وقت، آپ نے درود پاک پڑھتے جانا ہے اور لا تعداد پڑھنا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اور اپنے ساتھیوں کو، اپنے بھائیوں کو، دوستوں کو آپ نے درود پاک پڑھنے کی تلقین بھی کرنی ہے، نصیحت بھی کرنی ہے، انہیں درود پاک پڑھنے کے لیے کہنا بھی ہے اور ساتھ اس کی فضیلت اور اہمیت بتانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من صلی علیہ مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب کوئی بندہ ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں یہ بھی آیا کہ ایک دفعہ درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے،
آپ کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا عمل، ایسا افضل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو جنت میں جانے کا ہمارا ذریعہ بن جائے، جس سے ہم جنت میں جا سکیں۔ اللہ ہمیں جنت دے دے، اور جنت مل جانے کے بعد جو اگلی ہماری خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو جائے، تو وہ یقیناً اس افضل عمل سے ہی ہوگا۔ درود پاک سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔